السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پاکستان کے ٹیکسٹائل مزدور بھائیوں، ٹیکسٹائل کے اندر ایک راؤنڈ کا عمل ہوتا ہے کہ فلاں شخص آ رہا ہے، آج مل میں راؤنڈ ہوگا۔ یہ راؤنڈ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ ڈسکس کروں گا، اور دوسرا ایک چینج آرڈر، کہ پروڈکٹ میں جب چینج کے لیے کوئی آرڈر آتا ہے تو وہ کس وقت آتا ہے۔ سب سے پہلے میں چینج آرڈر کے متعلق ڈسکس کروں گا کہ ٹیکسٹائل میں جب بھی کسی پروڈکٹ کا کاؤنٹ کا چینج آرڈر آتا ہے تو وہ 4 سے 5 بجے کے درمیان ہوتا ہے۔ جب مینٹیننس سٹاف 8 گھنٹے کی اپنی ڈیوٹی پوری کر چکا ہوتا ہے تو یہ چینج آرڈر ہیڈ آفس کی طرف سے یا ڈائریکٹر کی طرف سے اس وقت مسلط کیا جاتا ہے جب سب چھٹی کے موڈ میں ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی پینفل صورتحال ہوتی ہے جب ایک انسان صبح 8 بجے سے 5 بجے تک کام کرتا ہے، پھر 5 بجے اس کو پتہ چلے 10 منٹ پہلے کہ بھئی یہ پروڈکٹ چینج کرنی ہے۔ اکثر اوقات تو رنگ سے چینج ہوتی ہے اور پھر آٹو کون میں، یہ دونوں ڈپارٹمنٹ باؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ ان میں 2-3 بندوں کو پھر ڈپارٹمنٹ میں اسٹے کرنا پڑتا ہے۔ وہ کاؤنٹ کتنی دیر میں تبدیل ہوتا ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے، 2 گھنٹے لگتے ہیں، 3 گھنٹے لگتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت کے معاملات پر۔ لیکن ان 2-3 گھنٹوں کا ورکر کا جو اوور ٹائم ہے وہ نہیں دیا جاتا، جس کی وہ سب سے بڑی یعنی کہ اس کو الجھن ہوتی ہے اور چبھن ہوتی ہے کہ وہ میں کیوں ایکسٹرا ٹائم دوں۔ تو اس کی باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پروڈکٹ کو وہ غلط طریقے سے چلا دیا جاتا ہے جو بعد میں شیڈ کی شکل میں یعنی کہ کونے باہر آ جاتی ہیں اور وہ مس ہیپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ارباب اختیار کو چاہیے جب بھی آپ چینج آرڈر کریں تو دوران ڈیوٹی چینج آرڈر دیا کریں۔ اگر دوران ڈیوٹی چینج آرڈر نہ ہو، کسی کاؤنٹ کی تبدیلی، بورے کا ٹارگٹ پورا نہ ہو، تو پھر اس جو بندہ جس کو بھی ٹھہرائیں آپ مینٹیننس میں، تو ان کو اوور ٹائم دیں۔ اوور ٹائم دینے میں کیا حرج ہے؟ کیوں کسی کے یعنی کہ حق تلفی کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کو آج نہیں تو کل پھر دینا تو پڑے گا اوور ٹائم۔ جس کے ساتھ مزدور کے ساتھ بھی حق تلفی ہوتی ہے، اکثر ملوں میں یہی ہوتا ہے۔ بہت کم ریئر ایسی ملیں ہوتی ہیں جہاں چینج آرڈر جو بھی بندہ ڈپارٹ میں رہے گا ڈیوٹی کے بعد اس کو اوور ٹائم ملتا ہو۔ تو اگلا مرحلہ ہے راؤنڈ کا۔ راؤنڈ یہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک سیٹ یا آنر کا راؤنڈ ہوتا ہے، ایک ڈائریکٹر یا جنرل مینیجر کا راؤنڈ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے رات کے 9 بجے کا راؤنڈ جو مینٹیننس کا راؤنڈ ہوتا ہے۔ تو پہلے راؤنڈ کو میں ڈسکس کرتا ہوں۔ جب بھی کسی مل آنر نے مل کے اندر آنا ہوتا ہے تو وہ پیش کی اطلاع دے دی جاتی ہے کہ میں آج آ رہا ہوں۔ وہ اطلاع اس لیے دی جاتی ہے تاکہ سارے کام ایکوریٹ ہو جائیں، ہر چیز اپنے پراپر طریقے سے چل رہی ہو، کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ ہو، ہر ڈپارٹمنٹ چمکتا ہوا نظر آئے، فرش پہ کوئی ایسی چیز نہ پڑی ہو جس سے اس کو ناگواری گزرے۔ تو یعنی کہ بلو روم سے لے کے فنیشنگ روم تک ہر چیز اپڈیٹ کر دی جاتی ہے۔ لیکن اس میں ایک شکوہ یہ ہے کہ جب بھی سیٹ آتے ہیں یا تو لنچ کے ٹائم آئیں گے یا چھٹی کے وقت آئیں گے۔ لنچ کے ٹائم میں جنرل مینیجر اپنے نمبر بنانے کے لیے ساری جنرل شفٹ کو باؤنڈ کر لیتا ہے، حالانکہ وہ 4 گھنٹے کام کر کے تھک چکے ہوتے ہیں۔ ان کو لنچ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کی انرجی مینٹین ہو جائے اور ان کی انرجی کو بوسٹ اپ ملے۔ لیکن نہیں، وہ ان کو حکم ماننا پڑتا ہے اور زبردستی ان کو روکتے ہیں۔ سیٹ آئے یا نہ آئے، وہ 12 سے 1 یا 1 سے 2 کے دوران کا جو لمحہ ہوتا ہے وہ انتہائی پینک ہوتا ہے ورکر کے لیے۔ تو جب سیٹ آ جائے تو راؤنڈ لگ جاتا ہے، نہ آئے تو پھر ان کو یعنی کہ اپنا ڈیسیجن واپس لینا پڑتا ہے۔ پھر ان کو کہتے ہیں جاؤ اپنا سب لنچ کر کے آ جاؤ۔ اور ایک دوسرا راؤنڈ جو ہوتا ہے، ایک جنرل مینیجر یا ڈائریکٹر جو ڈیلی بیسس پہ لگاتا ہے، وہ لگائے، اس کا حق ہے، یعنی کہ بیل کی اوپننگ سے لے کے فنیشنگ روم تک وہ راؤنڈ لگائے اپنا، یہ اس کا حق ہے۔ ہر چیز کا ویو لے، کون سی چیز کہاں پہ ہے، کوئی چیز غلط تو نہیں ہو رہی، فیڈ بیک لے ہر ڈپارٹمنٹ سے، اور اس کے بعد اس کو جو بھی ایشو ہوں ان کو فوراً ٹیک اپ کیا جائے تاکہ ان چیزوں کو کمی کو دور کیا جائے اور چیزیں بہتری کی طرف چلتی رہیں۔ لیکن راؤنڈ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جنرل مینیجر، اکثر میں نے دیکھے ہیں ڈائریکٹر جنرل مینیجر، ان کے ایسے یعنی کہ اپنے آپ اس سرخاب کے پر لگا کے آتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل مینیجر بھی ہو، ٹیکنیکل مینیجر بھی ہو، ایس ایم بھی ہو، ڈی ایس ایم بھی ہو، اے ایس ایم بھی ہو، کوالٹی مینیجر بھی ہو، اس متعلقہ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ جابر بھی ہو، اس متعلقہ ڈپارٹمنٹ کا فور مین بھی ہو۔ وہ اس کے ریل کی شکل میں اس کی خوشامد کرتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، اور وہ بڑی اپنی آنر سمجھے گا اس میں کہ میں بڑا 30 مار کا ہوں، اور اوپر سے جو رہی صحیح کسر وہ جابر پوری کر دیتے ہیں، وسلنگ شروع کر دیتے ہیں، کبھی ادھر سے وسل بج رہی ہے، کبھی ادھر سے وسل بج رہی ہے، اور اس کی گردن کا سریہ اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھتا ہے۔ حالانکہ یہ سراسر خوشامد ہے، اور اس خوشامد کا جو گناہ ہے یہ بہت ہی برا گناہ ہے، کبیرہ گناہ میں شامل ہوتے ہیں خوشامد۔ اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ایسی نیرو اپروچ رکھیں گے تو پھر
ان پڑھ کا کیا حال ہوگا. اور اس کے علاوہ جو رات کا راؤنڈ ہے، وہ رات کا راؤنڈ یہ ہے کہ جو بھی مینٹیننس اسٹاف ہوتا ہے اس کا فور مین اور اس کے 1-2 بندے رات کو ضرور راؤنڈ لگانے جائیں گے. یہ بھی ایک یعنی کہ ورکنگ آور کے خلاف ہے، ورکر کی بنیادی حقوق کے خلاف ہے. بھئی رات کو جو اگر راؤنڈ لگانا ہے تو رات کی شفٹ میں بندے رکھیں. آپ 2:10 میں چلائیں بندہ، 10 سے صبح 6 بجے تک چلائیں تاکہ وہ ڈپارٹ کی دیکھ بھال کرے، اس میں جو چینجنگ ہو وہ کرنے کا قابل ہو. تو آپ سے کیوں نہیں رکھتے؟ 8 یا 9 بجے ورکر کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے، پھر ان کو باؤنڈ کر دیا جاتا ہے کہ وہ رات کو راؤنڈ پہ ضرور جائیں، کوئی کام ہو یا نہ ہو. لیکن وہ بیچارے وہ جاگتے رہتے ہیں، راؤنڈ پہ جاتے ہیں. اگر نہ جائیں تو رجسٹر میں ان آؤٹ کا جو رجسٹر ہوتا ہے، تو مختلف سیکورٹی گارڈ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں سے گزرنا ہوتا ہے وہ ان کا ان آؤٹ لکھتے ہیں سینئر اسٹاف کا. تو وہاں پہ ان کی انٹری نہ ہو تو اگلے دن یا 2 دن بعد ان کو دفتر میں بلا لیا جاتا ہے. پھر ان کی وہ بے عزتی کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر ان کو وارن کر دیا جاتا ہے کہ آئندہ نہیں آئے تو جرمانہ ہوگا، جرمانہ نہیں آئے گا تو پھر نوکری سے ڈسمس کر دیا جائے گا. یہ دھمکیاں مل لائن میں چلتی ہیں. خدا نہ خواستہ اگر اللہ کی پکڑ نقد آ جائے نا تو جنرل مینیجر جتنے بھی ہیں 99% سیدھے جہنم میں جائیں. میں اس BSc ٹیکسٹائل پہ ایک ویڈیو پوری ویلا کروں گا کہ BSc ٹیکسٹائل جب اپنی کالج سے نکلتا ہے پاس آؤٹ ہو کر، اس کی کیا ذہن ہوتا ہے، اس کی کیا سائیکی ہوتی ہے، اور وہ کیا اپنے آپ کو فیل کرتا ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات ہوگی. آج کی ویڈیو کو آپ سب بھائی ضرور سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، کمنٹس دیں. جو بھی کمی کوتاہی ہیں رہ گئی ہیں وہ مجھے کمنٹس میں بتایا کریں تاکہ میں ان کو اور زیادہ ہائی لائٹ کروں. کسی کے مل میں مسئلہ ہے، اس کی لیبر کالونی کا مسئلہ ہے، یا اس مل کی تنخواہ کا مسئلہ ہے، یا وہ ٹائم پہ نہیں دیتے، جو کوئی ایسی صورتحال ہیں اور ٹائم نہیں دیتے ٹائم پہ، تو کچھ چیزوں کو دبا جاتے ہیں جو ورکر کو یعنی کہ پتہ ہونی چاہیے. تو ان سب چیزوں کے بارے میں مجھے گائیڈ کرتے رہا کریں. میں انشاءاللہ آپ کا ہر اس مسئلے کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کروں گا اور ارباب اختیار تک آپ لوگوں کی بات پہنچانے کی کوشش کروں گا. اس ویڈیو کو دیکھنے کا سننے کا شکریہ. سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے، اور دوستوں کو ساتھ مل لائن میں جتنے بھی زیادہ دوست ہیں ان کو سب کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ سب کا پیغام سب کے پاس پہنچ جائے. ایک مزدور کی آواز مزدوروں کی آواز مزدوروں تک پہنچنی چاہیے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مزدوروں کی جنگ راؤ مسرور کے سنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ.